رزق کے لیے، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے نماز کا ایک خاص عمل ہے جو نمازی حضرات کے لیے ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھیں. اپنی جان کی سلامتی تو چاہیے نا ہر بندے کو. تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت وضو کرتے وقت درمیان میں آپ نے دعا پڑھنی ہے وضو کرتے ہوئے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کہ اے اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے ہم نے کچھ ایک خاص کام کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں نارملی سبحان ربی العظیم، تو اس کے آگے نفلی عبادت میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں سبحان ربی العظیم الکریم الوہاب، سبحان ربی العظیم الکریم الوہاب. اور جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکم فیہ کثیرن کثیرن کثیرا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی حمد اور ثنا ہے، تعریف ہے. اور اس حمد میں حمدن کثیرن کہ بہت زیادہ تعریف ہے، طیب مبارکم فی کثیرن کثیرن کثیرا کہ پاک ہے، طیب ہے اور برکت والی ہے اور بہت زیادہ برکت والی ہے. پھر جب ہم نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جا کے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ پڑھنا ہے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، کہ میرے پاک ہے میرا رب نہایت ہی بلندی والا اور نہایت ہی اعلیٰ اور بے تحاشا دینے والا. تو اس کے بعد جب ہم جلسہ استراحت کرتے ہیں، مطلب دو سجدوں کے درمیان میں کرتے ہیں، تو وہ احادیث میں بھی یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں کہہ سکتا تو وہ سیدھا کہنا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی ورفانی ونعمنی، کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصانات یا میری کمیاں پوری فرما. اچھا، مجھے عافیت دے، صحت و تندرستی دے، اور مجھے رزق دے، کثیر رزق دے دے. ٹھیک ہے، مجھے رفعت عطا فرما، یعنی میری عزت و آبرو جو ہے وہ اس میں اضافہ فرما، اور مجھے نعمتوں سے نواز. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے. تو آپ مطلب کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ جب سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے پھر اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گی. آپ جو چیز چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، اللہ کے کرم سے ویسے ہی ہونے لگ جائے گی. آپ کی تنگ دستی اور رزق کی کمی کی شکایت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو.